ایک بندے سے مجھے 10,000 لینے تھے، وعدے کے مطابق اس نے مجھے نہیں دیے، اس حد 10,000 کو لینے کے چکر میں مجھے 2,000 کا خرچہ ہوا۔ اب میں اسے 10,000 لوں گا، خرچہ 10,000 لیں گے، خرچہ ہوا وہ نہیں لے سکتے، وہ تو پھر سود ہو جائے گا۔ جو اصل قرضے پہ پیسہ اوپر لیا جائے اسی کا نام تو سود ہے، اور سود کس کو کہتے ہیں؟ تم نے اگر خرچ کیا ہے تو تمہاری اپنی قسمت، تو بہرحال تم وہ نہیں لے سکتے، وہی لوگے جو تم نے دیا تھا اپنا اصل وصول۔ حضرت اللہ والے تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے سے قرضہ لینا تھا، اتفاق سے اس راستے سے گزرے، ان کا مکان دیکھنا حضرت کو یاد آ گیا کہ میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، سواری روک دی بھی، میں ادھر سے گزر رہا ہوں تو اس کو قرضہ یاد دلا دوں۔ دروازے پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر دھوپ پہ کھڑے ہو گئے، اس کے دروازے کے شیڈ کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ جب نکلا ہو تو پریشان ہو گیا، امام حنیفہ دروازے پہ کھڑے ہوں، مذاق تو نہیں ہے، اتنا بڑا امام، اور دوڑا ہونے کا، حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں، سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے بھی سوچا تھا، پھر سوچا کہ جس سے قرضہ لینا ہے اس کے گھر کے سائے کا فائدہ اٹھانا قیامت میں کہیں سود میں شامل نہ ہو، کہ میں نے نفع اٹھایا۔ وہ تو اتنا ڈرتے تھے۔ اب تو ماشاءاللہ جی، ہندو پیسے میں سود لیتا تھا، مسلمان سینکڑوں میں سود لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب تک یہ لعنت رہے گی مسلمان ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک بات ہے، کیونکہ جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اللہ سے جنگ کر کے کون جیت سکتا ہے؟ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ میرے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ جنگ کریں جو سود کھاتے ہیں۔ انڈیا سے آئے ہیں، وہاں سارے مسلمان ہیں، بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، مسلمانوں میں جوڑ نہیں، اللہ جوڑ پیدا کرے، کوشش کرو، ہمت کرو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ اختلاف ہوتے رہیں گے، کبھی دن ہوگا کبھی رات ہوگی، ہمیشہ ایک موسم نہیں رہتا ہے، یہ ناممکن ہے کہ سارے، اور خاص طور پہ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں تو بہت بڑے خطیب تھے، تو ان نے لکھا ہے کہ التباغض والتحاسد فی العلماء، بغض ڈھونڈنا ہو تو مولویوں میں ڈھونڈو، ان کو آپس میں بڑا بغض ہوتا ہے۔ اب جب اتنے بڑے لوگ لکھ گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا انہوں نے آگے جا کے ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ لا یقبل شہادت القاری علی القاری، قاری کی گواہی قاری کے خلاف نہ لینا، انہ اشد بغضا من الطیوس، یہ تو میڈے سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، ہوتا رہتا ہے، اختلاف ہوتے رہیں گے، اختلاف میں دامن بچا کے نکلنا تو ایمان ہے نا۔ سب سے پہلے حلق حج کس نے کیا تھا اور حلق کس نے کیا تھا؟ میں نہیں تھا اس وقت، میں ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ حضرت آپ کا حلق کس نے کیا ہے؟ شریف آدمی، صاحب بات ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا ہے، انسانوں میں پہلے انسان ہی وہ ہیں جن نے حج کیا ہے، باقی قیامت میں پوچھ لینا کہ حضرت حلق آپ نے خود کیا تھا یا کوئی نائی مل گیا تھا آپ کو؟ زلف نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی وہ گود میں بھی اللہ نہ پیار دیکھا۔ زلف نبی میں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی زلفوں میں واقعی قرار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم نے دیکھی ہیں پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ حضور کی زلفیں تو عظیم نعمت ہے نا، حضور کے بال عظیم نعمت ہیں۔ جب حج پہ حضور نے حلق کرایا نا تو بال صحابہ میں تقسیم کر دیے، تو صحابہ نے وہ اتنے محفوظ رکھے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو صحابی جلیل ہے، کاتب الوحی ہے، جب فوت ہونے کا وقت آیا تو ان نے اپنے عزیز سے کہا کہ میں نے 2 چادریں سنبھال کے رکھی ہیں جو میں نے اپنی بہن سے لی تھی، حضور کی چادریں ہیں، اس میں مجھے دفن کریں۔ حضور کے ناخن میں نے رکھے تھے اور بال وہ میری آنکھوں پہ رکھ کے مجھے دفن کر دیں اور مجھے اللہ کے حوالے کر دیں۔ لوگ باقی نعتیں پڑھنا تو آسان ہے،
آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کی ذرا خیر دے. کہتے جی انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے قبر تیار کر سکتا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ یہیں مرو گے؟ جب پتہ نہیں تو قبر پہ خرچ کرنے کا فائدہ. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کتنے لوگ ہیں عمرے پہ آئے یہیں فوت ہو گئے. کتنے لوگ ہیں مکے میں رہنے والے اپنے ملک گئے وہاں فوت ہو گئے. بلا وجہ خرچ نہ کرو، مر جاؤ گے تو اللہ انتظام کر دے. کہتے ہیں جی آج کل پاکستان میں ٹی وی پر نجومی لوگوں کے بڑے بڑے اشتہار چلتے ہیں. آپ کے ملک میں کیا نہیں چلتا ہے؟ سب چلتا ہے. بہرحال نجومیوں پر عقیدہ رکھنا، اعتقاد کرنا، ان سے پوچھنا، پھر یقین کرنا کفر ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ موسیقی منع ہے لیکن کوئی سخت حکم بھی نہیں ہے. جب منع ہے تو سخت یا نرم کا کیا منع؟ جب حضرت تسلیم فرما رہے ہو کہ سخت منع ہے لیکن سخت نہیں ہے، تو کم سے کم یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین میں اہل بیت میں موسیقی کا ماہر کون تھا؟ کسی کا نام بھی بتا دیتے نا مفتی صاحب تو ہماری راہبری ہو جاتی. ایک آدمی نے کراچی سے نیت کی اور چادریں جدے سے باندھی. اگر مجبوری تھی اور چادریں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں.